بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، کچھ پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں ہیں اور کچھ افغانستان کے بارے میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر میر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ کچھ ہی عرصے میں دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ ہے، اور کیونکہ افغانستان کا معاملہ ہے، معاملات کچھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور پھر آج افغانستان کے وزیر خارجہ نے پہلی پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، لیکن سب سے پہلے جو اس وقت حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ایک چیلنج درپیش ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اور ان انتخابات میں جو رزلٹس آئے، گو کہ مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن جو اہم چیز گنی جاتی ہے، جو شمار کی جاتی ہے، جو سیاسی پنڈت جس سے اندازہ لگاتے ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی، اور پنجاب جو کہ اس کا صوبہ تھا، جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور جہاں پہ ان کو آئندہ انتخابات میں بھی سب سے بڑے حریف کا سامنا ہے، وہ ہے مسلم لیگ نواز، اور مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو مات دی ہے۔ تو نمبرز ان کے اچھے ہو گئے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کو نمبر ملے، سندھ میں ان کو نمبر ملے، اسی طریقے سے سندھ پیپلز پارٹی کو بھی سندھ میں بھی ظاہر کافی مار پڑی، کیونکہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی جو کہ توقع کی جا رہی تھی۔ جوئی صاحب، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز پہلے نمبر پہ، آزاد امیدوار دوسرے نمبر پہ، پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ، تو یہ تو پھر وہی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ آپ ذرا مطلب لاہور کا دیکھ لیں، ہاں جی، جو پچھلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے اس میں بھی نون جو تھی وہ اس کے 20 میں سے 15-16، جی ہاں، اس دفعہ ایک بندہ فوت ہو گیا، الیکشن نہیں ہوا، تو 19 کا ہوا ہے، تو اس دفعہ ان کے 15، جی ہاں، یعنی ان کا کانسٹنٹ رہا۔ جی، اب جو چیز یعنی یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہیں عام آدمی کی دلچسپی ہے اس میں یا نہیں، یا عام ویور کی، یعنی ہمارا تو پروگرام ہر سطح پر دیکھا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ 3 سال جو گزرے ہیں، آپ نے کبھی کسی جگہ پڑھا ہے کہ فلاں جگہ بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، بہاولپور، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک، یا اٹک سے لے کے خیبر درہ خیبر تک، فلاں جگہ وزیر اعلیٰ گئے اور انہوں نے 5 گھنٹے پارٹی کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی، فلاں جگہ وزیر اعظم گئے اور انہوں نے پارٹی عہدیداروں سے 6 گھنٹے یعنی بات چیت کی اور ان سے حال احوال پوچھا کہ کوہاٹ میں کیا ہو رہا ہے، بنو میں کیا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ اور اسی طرح منسٹر، یعنی پارٹی کو لاوارث اور یتیم بنا کے پھینک دیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ 18 اگست 2018 کو جو ان کو حکومت مل گئی تھی وہ سمجھتے معراج تھی، اس کے بعد نہ پارٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی ورکر کی، نہ کسی عہدیدار کی۔ اب جب تک آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، جو آپ کے وہیکل ہیں جنہوں نے آپ کے پیغام کو گھر گھر لے کے جانا تھا، ان سے تو آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ بالکل صحیح ہے۔ پہلی ہے کہ انہوں نے یعنی سب سے بڑی غلطی، یعنی یہ وہی غلطی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں جو زرداری صاحب نے کی اقتدار حاصل کرنے کے بعد، اور بس پاکستان پیپلز پارٹی کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بنیادی فلسفہ تھا اور جو ان کی بنیاد تھی قوت آپ کی، کو اب پھر وہ پرابلم ہے، یعنی پھر آپ کو مطلب ایک طرح اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں اتنا ینگ ہوں، نہیں بتائیں اور ایک یہ بھی کہ آپ کا تجربہ اتنا نہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جس کو پاکستان میں سیاست کا جن سمجھا جاتا تھا، قائد عوام، فخر ایشیا، چیئرمین، وزیر اعظم، جی 6-7 ان کے وہ القاب تھے، صبح 7-8-9 بجے میٹنگ شروع کرنی پارٹی کی، اور رات 9-10 بجے تک آخری بندے کی بھی بات سنی، یعنی اس کا یہ عالم تھا کہ جو الٹیمیٹ سمجھا جا رہا تھا پاکستان میں چینج کے لیے۔ 70 میں اس نے کھمبے کو کھڑا کر دیا تھا، جی ہاں،
اب یہ یہاں کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ نہ وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم، پارٹی کو، یعنی پارٹی کے بغیر تو حکومت یعنی چل نہیں سکتی. بھئی ان سے پوچھو، آپ کا کام ہے جہاز سے اترے، پہلا کام ہے پارٹی اور اس کے عہدیداروں اور کارکنوں کو اکٹھا کریں. ہاں جی لاہور چکی ہو رہا ہے. کیونکہ صحیح بات تو انہوں نے بتانی ہے، ماؤتھ پیس. دیر یو آر پہلے ان سے باتیں پوچھیں، اس کے بعد انتظامیہ کو بلائے اور ان کے کان پکڑے اور ان کو کہیں کہ یہ میرے جانے سے پہلے ہونا چاہیے اور یہ کل ہوگا اور پرسوں میں دوبارہ بھیجوں گا بندہ. کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک نمبر 2، اب آپ مجھے یہ جواب دے دیں. اب خدا کو آپ نے، میں نے اس دن ٹیلی ویژن پر کہا تھا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، پچھلے بدھ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی آج اس کا نتیجہ نکلا ہے. بالکل ایسا آپ سب سے کہ چوہدری صاحب کچھ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مہنگائی کے طوفان اور سیلاب کے باوجود ایک سٹنگ گورنمنٹ جیت سکتی ہے؟ گیو می آنسر، ہاں یا نہ. چوہدری صاحب اس دن میں نے بھی اور آپ بھی کہ پی ٹی آئی کی ایک حکومت کی اس وقت ایک ہی اپوزیشن ہے اور وہ ہے مہنگائی، جس کو یہ محسوس نہیں کر رہے، اور وہ اپوزیشن بڑا خاموش قسم کا احتجاج کرتی ہے اور ایسا زہر آلود ٹیکہ لگاتی ہے کہ وہ انسان بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو سائلنٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں، خاموش اکثریت، وہ اسی کی ہوتی ہے. اور اسی لیے آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی اجلاس بلایا. کس چیز کا؟ پارٹی عہدیداروں سے پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہوا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن کا. ٹھیک ہے، مجھے تو جو وہی بات ہو رہی ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی عہدیدار اور پارٹی کے لوگ وہ تو بالکل دوسری طرف چلیں گے نا، وہ تو ڈسٹ بن میں ڈال دیے جاتے ہیں. ان کو تو اب وہ جو اقتدار والے طوطے ہیں، وہ چوری کھانے والے طوطے اور ہوتے ہیں اور محنت کرنے والے اور ہوتے ہیں. تو اقتدار حاصل کرنے کے بعد زرداری صاحب سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی. زرداری صاحب سے یہی غلطی ہوئی کہ جب وہ ان کے ساتھ سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کسی پارٹی کے بندے کے کوئی جتنے بھی، حالانکہ بے نظیر نے پھر تھوڑا برہم رکھا ہوا تھا، اور نہید خان جو تھی اور عباسی اور 4-5 بندے وہ ورکرز کے ان کے کام شام کراتے کرتے تھے، لیکن زرداری صاحب نے وہ اچھا کام ایک نہیں تو یہ کیا. ڈسکنیکٹ ہے. جب یہ ڈسکنیکٹ ہے، آپ کی انتظامیہ آنسریبل نہیں ہے. آفیشل جو لوگ ہیں وہ آپ کے کانوں میں کیا بتائیں گے صبح سے لے کے شام تک؟ وہ پرویز مشرف صاحب کو بھی بتاتے تھے کہ جن صاحب آپ کی مقبولیت دن دوگنی رات چوگنی اوپر جا رہی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تب بھی ان کو یہی بتایا گیا کہ جناب فکر ہی نہ کریں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بھی میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، یہ شوکت ترین ہے نا. جی ہاں، وہ میں اس طرف آتا ہوں. ذرا سنائیے گا جی اپنا پی ایم ایل زبیر صاحب کا. زبیر صاحب کو بلائیں، اتنے اچھا. ہمارے لیے تو جی ایک یہ بہت بڑی فتح ہے. جو روڈ اسلام آباد جاتی ہے وہ پنجاب کے تھرو جاتی ہے. ہمارے لیے جو مین شہر تھے لاہور، پنڈی، چھاونی، وہاں سے اگر ہم اتنے برے طریقے سے پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہیں تو وہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے آنے والے دنوں کا. پشاور میں آپ دیکھ لیں، پشاور جناب وزیر اعلیٰ محمود خان اور لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اتنی بڑی وزیروں کی بھرمار. تو چوہدری صاحب وہ خاص طور پہ زبیر صاحب کہہ رہے تھے ہم نے چھاونیوں میں ہرایا ہے. ٹھیک ہے، چھاونیوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار وہ ایسی سن تو لیں. I don't believe this کہ یہ چھاونیوں میں ڈال، اور وہاں بھی وہی لوگ رہتے ہیں جہاں یہاں رہتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی میدان میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو قائل نہیں کر سکی، اپنا ووٹ بینک نہیں بڑھا سکی، اور ووٹ بینک وہیں کا وہیں ہے، اور وہ الیکشن نہیں جیت سکی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو آج رپورٹس مانگ رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو کہا گیا تھا سب اچھا ہے اور ہم جیت رہے ہیں، تو یہ نتائج جو بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں آپ یہاں شو کرتے ہیں، ہاں جی، تو آپ کو شام کو اگلے دن رزلٹ مل جاتا ہے نا. جی ہاں بالکل. ہمیں تو سارے یہ جو ہمارے ساتھ ٹیم ہے وہ تو کہتے ہیں آپ سے اچھا تو کوئی، اب تم سے اچھا کون ہے؟ جی بات یہ ہے جو پلسز ہیں عمران خان کے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوز آر ناٹ انف.
ایک بات بتاؤں، دوز آر ناٹ انف. اور میں یہ اگلی بات کرنا لو آج آپ کو عجیب لگے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ گورنمنٹ بنا لے کون؟ پی ٹی آئی والے. میں ایک بات بتاؤں، یہ باتیں اب اپنا کیا کریں. اچھا اس کی وجہ ہے کہ الیکشن ابھی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، دھڑے بندی نہیں آئے گی، ٹھیک، نئے اتحاد بنے آپ گے. بات تو کر لیں نا نہیں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ بات، اس بات کو بھائی میں اور بات کرنے جی. لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کسی جوڑ توڑ مینوپریشن، کسی مینجمنٹ، کسی یعنی جب تک آپ عوام کی طرف رخ نہیں کرتے اور عوام جو آپ سے متنفر ہو کے ادھر بھاگتے جا رہے ہیں آپ سے دور، ان کو واپس نہیں بلاتے، آپ الیکشن میں طاقت نہیں پکڑ سکتے. میرا یہ پکا یعنی حتمی رائے تو ظاہر ہے سر. ہیونگ سیڈ دس. لیکن بعض اوقات الیکشن کی صورتحال جو ایک دن پہلے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ الیکشن والے دن یکسر بدل جاتی ہے. کیوں؟ جوڑ توڑ، مینوپلیشن، ضرورتیں. اچھا چلیں مینوپولیشن پہ آ جاتے ہیں. یعنی وہ چوہے صاحب ہم دونوں کے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا. جی نہ میں آپ میں انٹرسٹڈ تھا نہ آپ مجھ میں، یہ اس طرح کا ایک شعر ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی پھر بھی کوئی سمپل میجارٹی بن جائے اور یہ گورنمنٹ بنا لیں، اس کو رول آؤٹ نہ کریں. لیکن اصل بات ہے عام آدمی کی طرف رخ کریں. وہ ابھی تک یہ جو شوکت ترین سے آج پریس کانفرنس کرائی گئی ہے نا، جب آپ جسٹیفیکیشن شروع کر دیں، جب آپ جسٹیفیکیشن دے دیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، بس وہ سارے ہی کر رہے ہیں، لو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ مجھے یہ بتائیں. میں کچھ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا. یہ نوٹ کر لیں. اچھا ایک منٹ، اب ہاں یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو پی ٹی آئی پنجاب میں، کیڑے حال نو پہنچی ہے. سنیں نا، وہی میں بتا رہا ہوں، یہی حال پیپلز پارٹی کا سندھ میں ہوا ہے. ہاں سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی برابر برابر ایم کیو ایم اور اس کے بعد باقی لے گئے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی جو بیلنس ہے، بیلنس آف پاور، وہ ایم کیو ایم کے پاس ابھی تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اگر برابر جاتے ہیں تو ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی. وہ پر اٹ ہیلپس پی ٹی آئی نا، لائی تو نہیں کہیں گے نا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ میں نے کرے. اسی لیے کہا نا کہ اس کو 10-20% مارجن دے دیں، آپ الاؤنس دے دیں. لیکن جو آپ اس طرف آ جائیں، آیا یہ 2 سال میں اپنی پرو پور، پرو پیپل، گڈ گورننس، بیڈ انڈے، گندے انڈے جو ہیں ان سے چھٹکارا پا کے پارٹی کو، کارکنوں کو گلے نہیں لگاتے، یا انہوں نے آج تک جو روش رکھی ہے اسی پر کار بند رہے نا؟ مجھے اس کا جواب دے. پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں جج صاحب، وہ تو کچھ اور ہیں، خوفناک ہے. خوفناک. وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جب بھی ہم کرتے ہیں، اگلی میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا. اگلی میٹنگ میں ہمیں نہیں بلایا جاتا، ان کو ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کی، آپ نے پارٹی کی بات کی کہ جس نے بھی جا کے خان صاحب آپ نے کو، پوچھا، معاف کرنا خبر لے لیں، جی آپ نے پوچھا کہ کل پارلیمنٹ کا اتنا اہم اجلاس تھا ہاں جی، تو وزیر خارجہ کہاں تھے؟ میں وہ اگلی طرف آ رہا ہوں. نہیں، تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں نا، خبر دے نا ہاں، پہلے ہاں، کھل کے کہ بات، شاہ محمود کیوں نہیں آئے، کھل کے بات کرتے اور ہیں. آج بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کھل کے بات کر لیتے ہیں. ہاں کرے. اس کی یہ وجہ ہے کہ سینیٹر اون عباس بپی، بپی یا پپی کی ہے؟ بپی جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اون عباس، ٹھیک ہے نا، ان کو انہوں نے بنا دیا ساؤتھ پنجاب کا صدر. تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں میرے ہوتے ہوئے اور میری مرضی کے بغیر، میری مشاورت کے بغیر آپ نے یہ کام کر دیا. تو اسی طریقے سے ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بات بھی چل رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو کور پی ٹی آئی ہے، خالص یعنی اوریجنل جو تھی، اوریجنل، وہ ایک پیرالل اپنا سسٹم ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، سیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو آہستہ آہستہ. کون کرتے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. لیڈرشپ تو عمران خان ہے نا. تو میں سن تو لیں، یعنی پیرالل اب بنا رہے ہیں، وہ پیرالل وہ ایسا بنا رہے ہیں کہ خالص پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ، اور جو گرے لسٹ میں لوگ ہیں وہ خواہ وہ
آپ کے کابینہ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ پنجاب میں ہیں، خواہ وہ فیڈرل میں ہیں، ان لوگوں کو ایسا ایسا چھلنی کیا جا رہا ہے جو گرے لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، جو بھائی مشکوک۔ آپ کو عوام کی ہاتھوں شکست ہوئی ہے بڑے شہروں میں، تو اس کی وجہ بھی، یہ تو رزلٹ ہے نا۔ اس کی وجہ نہیں، سن لیں۔ اس کے بعد آپ اور لوگوں کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ سائیکل الٹا چلا ہے نا پنجاب میں سائیکل اس دفعہ الٹا چلا ہے۔ اس دفعہ جو مسلم لیگ نواز کے اندر کے اختلافات تھے وہ انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھے اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ٹیم اتاری۔ پنجاب کا الیکشن یہ شہباز شریف لڑے ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن مریم صفدر لڑی تھی، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنا ترجمان الگ لے آئے ہیں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم الگ لے آئے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کافی سارا اختیار بھی لے لیا کہ اب آپ تھوڑا سا مجھے صبر کریں، مجھے کام کرنے دیں، اور انہوں نے یہ رزلٹ دے دیا پنجاب میں۔ اس کے اپوزٹ کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی ان الیکشن میں نظر آئی۔ سب سے امپورٹنٹ کون ہے جو اس وقت استعفیٰ لے کے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ علیم خان، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جو جیل میں ان کو بھیجا گیا تھا اس کو بھی وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اندر سے کسی نے چھرا گھونپا ہے۔ اچھا، جی ہاں، یہ اپنے دائیں بائیں جو نہیں، پر یہ جو بات ہوگی ہے صابر شاکر صاحب کہ آپ جو ہیں تمام وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کو اقتدار تک پہنچایا پارٹی کو، آپ ایک ایک کر کے ان کے چھرا گھونپ کے ان کو زخمی کر کے ان کو سڑکوں پر پھینک رہے ہیں، یہ کسی حد تک یہ بات درست ہے؟ یہی جو بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی پوری ایک لسٹ بنا لیں۔ پوری لسٹ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے حامد خان نے کون سی قربانی نہیں دی تھی؟ اس سے پہلے وزیر الدین جو ہے ایماندار آدمی تھا۔ میں ادھر آتا ہوں، ان پہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نا ایسا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین، علیم خان اور یہ لوگ اب کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح کاروباری ہیں، کسی طرح معاف کرنا۔ وہ نیک نام سیاستدان ہے جو یو کے میں یار پہلا مسلمان ہے جو گوروں کے اس وقت چودھری سرور صاحب ہاں وہ گرے لسٹ میں، بتائیں آپ۔ علیم خان گرے لسٹ میں، جہانگیر ترین کا پورا گروپ گرے لسٹ میں۔ نہیں، علیم خان نے تو گرے لسٹ سے اپنے آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال لیا۔ وہ کہتا ہے وہ استعفیٰ لے کے پھر رہے ہیں، دے دیا اس نے کہ میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ استعفیٰ لے کے پھر رہے ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 20 بندے جو آج پارٹی ہے، یہ آپ ان کے بغیر پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ تو پی ٹی آئی نہیں بنا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سمجھ لیں، میں نے آپ کو ڈھکے چھپے کیا کھلی باتیں بتا دی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کاروبار جو اب ان کو برے لگتے ہیں پارٹی کو، اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم یہ فائدہ یہ، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پارٹی پہ پیسہ خرچ کر رہے تھے، انویسٹ کر رہے تھے، تو اس وقت کسی نے کیوں نہیں سوال اٹھایا کہ یہ جلسے کیسے ہو رہے ہیں، یہ جلوس کیسے ہو رہے ہیں، یہ دھرنے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھا، وہ پردہ نشین کون ہے جو 1 کروڑ روپیہ پنجاب سے ہر مہینے اکٹھا کر رہے ہیں؟ کبھی ادھر بھی توجہ دی ہے آپ نے؟ جو صاحب ہم کسی پہ اس پہ بات نہیں کرتے، میں نے کوئی نام نہیں لیا۔ نہیں، نام ہم بھی نہیں، ہاں ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ کہ میرا نا آپ پتہ نہیں پھر تھوڑی سی دبا دبو جاتے ہیں آپ، تکلف یا پھر کیا کہتے ہیں۔ میں تو یہ پچھلے دنوں کافی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چودھری سرور نے تو مجھے آج کہا کہ میں تو خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خان صاحب نہیں نا کہتے کہ وہ چوائس سر ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو پتہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ بات ہے نا، اتنا فرق ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے نا کہ وہ اب اچھا وہ لطیفہ توڑ لو، فرق یہ ہے، لطیفہ ایک دل توڑ لو۔ انہوں خان سرور چودھری بھلا آدمی، میری برادری تن پتہ ہے، وہ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ تو روٹی بن کے تو یو کے چلا گیا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ الیکٹ ہو گیا، اب اس کا بیٹا بھی ہو گیا، اور یہاں بھی ایک اس کا پورا دڑا ہے ایک۔ یہ بھی آپ میں بتا دوں کہ وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے۔ جی اچھا، تھوڑی برادری ہے، صرف برادری نہیں ہے، یہ پورا ایک بہت خطرناک گروہ ہے جی، فرقہ۔ اچھا، نہیں وہ جناب کسی نے اس کے بارے میں شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ ایک بڑے گھر کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر سے ملے،
تو وہ میں دیکھا تو گورنر جو ہے نا وہ لال پیلا پسینے آئے، وہ میں کی ہویا چوئی صاحب خیر تے ہے کہندا ہے کہ بھی اگر میں کسی نو ملنا ہی ہے تو میں نواز شریف نو ملا، شہباز شریف نو ملا، یا گھٹ تو گھٹ بھی مریم نو یا حمزہ نو ملا، میں ہوں میرا یہ لیول آ گیا کہ میں ہوں کیپٹن صفدر نو ملدا پھرنا، پتہ نہیں کس قسم کے شوچے چھوڑے جا رہے ہیں۔ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کہ جو بھی ٹاورنگ انڈیویجول جو ہے ان کے نکال دیا جائے، یہ پر مہم چل رہی ہے، آپ کا یہ موقف ہے؟ جی یہ کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی کام وہ ہوا تھا کے پی کے میں۔ علیم خان نہیں تھے، سوری، 2 وزیر فارغ کر دیے تھے، ہاں وہی عاطف خان اور جو دوسرا اور شہرام ترکئی، ٹھیک ہے، ایک تو بن گیا کہ دونوں بن گئے؟ میرے خیال ہے واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بھائی یہ چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اور جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور قوم چاہتی ہے کہ عمران خان، کیونکہ ان کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو یقین ہے کہ بے ایمان نہیں ہے، تو وہ یہ ڈیلیور کرے اور لوگوں کو مہنگائی سے، بیڈ گورنر سے، لوٹ مار سے اور لوٹے ہوئے پیسے واپس کروائیں، وہ چاہتے ہیں یہ کامیاب ہوں۔ آیا خان صاحب اپنے طرز عمل میں، یعنی طرز عمل سے مراد طرز حکمرانی میں اور فیصلے کرنے کے پروسیس میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال تھا، معاف کرنا میں ایڈ کر دوں، 3 مارچ کو جب ان کو پہلا دھچکا بڑا لگا تاریخی اور سیاسی، جو کہ کسی گورنمنٹ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے، وہ دھچکا تھا خان چوئی صاحب، وہ دھچکا تھا صرف پرائم منسٹر عمران خان کو، ہاں اب پارٹی کو لگ گیا اب تھا، پارٹی کو، پارٹی اور خان جی دونوں کو لگ گیا نا۔ سارا ظاہر ہے۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن، اسے بلدیاتی الیکشن ہی کہتے ہیں نا کنٹونمنٹ کا، ہاں یہ جو الیکشن ہے اس سے تو پوری پارٹی کو دھچکا لگا ہے نا، میں کہتا ہوں کیونکہ اس دھچکے کے بعد میرا یہ خیال تھا، میں نے بڑے آپ کو پتا ہے کہ بازی میں بھی الحمدللہ، یعنی میں ایک دن میں گیا تو پریزیڈنٹ ضیاء یہ سمجھ لے کہ وہ صدر میں بیٹھا تھا اور وہ مجھے ملنے آئے ہوئے تھے، یعنی اس بندے کی حالت تھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر تفصیل کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ وہ واقعات کیا تھے، وہ ان کا بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ 3 مارچ کے بعد خان صاحب صابر شاکر کو، غلام حسین کو، ہارون رشید کو، حسن نثار کو، شاہد مسعود کو، عارف بھٹی کو، اور نہیں آئے تو وہ بھی ایڈ کر لیں، ان کو انہوں نے کہا بھی کیا واٹ از رانگ ود می اور مائی گورنمنٹ، تو ہم ان کو ایک سارے متفقہ پوائنٹ دے دیں گے کہ یہ نہیں وہ تو وہ کہیں گے واٹ از رانگ ود یو، ہاں وہ آگے تو ہمیں کہہ دیں گے، میرے تو تہاڈا دماغ خراب لگتا ہے، میں نے اب بات ہی نہیں کرنی، اس لیے آپ ہی کریں۔ تو ایک بریک لیتے ہیں جی، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کے بارے میں۔ جو صاحب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور اس ادارے کے ساتھ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی کافی جنگ چل رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے یہ فزیکل ہونے والے ہیں، تو یہ ان کا کیا ایشو ہے ان کے ساتھ؟ ذرا شارٹ سن لیں۔ ای وی ایم پہ کام شروع ہوا ہے اور ای وی ایم کے بعد پھر وہ کچھ ضمنی الیکشن ہوئے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، میرا خیال ہے سیالکوٹ سے، آئی تھنک وہ جو ایک الیکشن ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا، نہیں اس سے بھی پہلے سے وہاں سے بدگمانیوں نے جنم لینا شروع کر دیا اور براہ راست حکمراں جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، ان کے ممبرز پہ اعتراضات اٹھانے لگی۔ ذرا سنائیے گا جی ذرا فواد چودھری صاحب۔ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا، اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشن جس طرح کے انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی، آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا۔ اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلی کار نہ بنیں، اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا کسی بھی ادارے کو یہ کہہ دیں کہ آپ
اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں. تو اس کے بعد اعظم سواتی صاحب دوسرے وفاقی نہیں پر جسٹیفائی کریں نا اسٹیٹمنٹ کو. تو وہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں نا. اعظم سواتی صاحب جی. جلد ہم تیاری کر لیں, الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو. ایک ہی بات کہ جائنٹس ہیں اور واقعی ایک ہی بات ہے, آج وہ ایک ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پارلیمان, سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شکست دیں گے. اچھا ایک بات ہے صاحب, یہ وفاقی وزراء کو نہیں پتا کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہ پارلیمان ہوتی ہے نہ یہ وزیر ہوتے ہیں, اس وقت تو کوئی اور دنیا ہوتی ہے نا جی. آپ کو یعنی ان کو شاید نہیں پتا, ہندوستان میں وزیر اعظم ہٹتا نہیں ہے, جی ہاں کوئی نگران نہیں آتا, وہ بیٹھا رہتا ہے. بالکل. لیکن جو ہی الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی آج سے 3 دن بعد یا 3 مہینے بعد فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہے, آج اسی وقت تمام ریاستی مشینری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے پابند ہو جاتی ہے. بالکل. پیریڈ. ہاں جی. آپ یعنی محاذرہ ہی کس لیے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے؟ یہی حرکتیں نواز شریف کر رہا تھا, کبھی سپریم کورٹ پر حملے, کبھی ہائی کورٹ پر حملے, کبھی ججوں پر حملے, کبھی جرنیلوں پر تہمتیں اور الزامات اور ان کی ویڈیو بناتے پھر رہے ہو, کبھی کچھ کر رہے ہو. تو آج کس انجام کو پہنچے؟ یعنی اپنے مخالفوں کے انجام سے بھی یہ سیکھنے کو تیار نہیں. ان کا کوئی بند ہو. بھائی اصل ایشو ہے تمہارا مہنگائی, اصل ایشو ہے بیڈ گورننس, اصل ایشو ہے نااہلی. جی ادھر آپ جاتے نہیں ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان کو شاید یہ بتایا گیا ہے کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ خواتین نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. ان کو تو پتہ نہیں بتایا گیا کہ نہیں ہے. پولنگ وہ جدھر الیکشن تھا, ایک تو خواتین نکلی نہیں جو آئی ہیں. تو مجھے جو وہاں پی ٹی آئی والے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے ایلس ویلس کا نہیں پتا, وہ خواتین آئی ہیں, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا, ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے, مہنگائی نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا. پچھلے الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے لیکن آج ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. یعنی ایون وہ لوگ بھی جو کہ نون لیگ کے روایتی مخالف سمجھے جاتے ہیں ان جگہوں پر بھی وہ جیت گئے. اور یعنی 2600 ووٹ نکلا ہے. میں جو اپنے حلقے یعنی سامنے وہ 2600 ووٹ نکلا ہے پی ٹی آئی کا, تو 3000 نکلا ہے وہ قاری نام کے آدمی کا نون کا. یعنی یہ صرف وہاں وہ کہتے ہیں نہ تنظیم ہے پارٹی کی کسی حلقے میں, نہ کوئی عہدیدار, نہ کوئی ورکر, نہ کوئی کام. وہ تو الیکشن بھی نہیں نہ کروائے تنظیم سازی. تب سیف اللہ نیازی صاحب تو اب منظر عام پہ آئے ہیں نا, وہ بھی تو 3 سال ان کو بھی سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. تو اب آگے سنیں فواد چودھری صاحب کا ایک اور شاٹ ہے, وہ کہہ کہ آپ استعفی دے دیں زیادہ بہتر ہے. کس کو؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب آپ کے ہر دل عزیز دوست ہیں. میں تو اس کو ایک ٹھیک آدمی سمجھتا ہوں. تو میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں اور نیا موقع دیں کہ ہم نیا الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چنیں. جناب نہیں تو انہوں نے نقصان کی کیتا ہے انہوں نے. اب آپ ای وی ایم کرنا چاہتے ہو, ہاں جی یہ تمہارا کام ہے جی. بھائی آپ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ نے ای وی ایم پر الیکشن کروانے ہیں, ہاں جی. اور سسٹم کو پرفیکٹ کریں. لیجسلیشن لے آئیں, لیجسلیشن لے آئیں, اور مشینوں کا 1 حلقے میں 2 حلقے میں 10 حلقوں میں لوکل گورنمنٹ میں کسی جگہ یار اس کے ٹرائل کر کے, اور اس میں سے جو خرابیاں ہیں. اب ان کے عہدیدار مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کون سا ووٹنگ ہے اور کس طرح آپ جعل سازی پکڑیں گے, جب جس کا انگوٹھا ہی نہیں لگنا تو میں 400 بندوں کے لے جاؤں گا ووٹ ادھر, انگوٹھا تو لگنا ہی نہیں ہے ای وی ایم میں جی. تو پھر اور دھاندلی اور کیا ہے. تو انگوٹھے ہو سکتا ہے وہ بھیج دیں. یار تسی تے بڑا مطلب ہے تسی شیر نال ہو, یا مطلب ہے کہ وہ سنا ہوا ہے نا کہ انگوٹھا پیپر پہ لگا دیں گے تو ووٹ ادھر ڈال دیں گے, اس میں کیا ہے بھائی. اس کو پرفیکٹ کس نے کرنا ہے؟ اچھا چلیں, اب آپ نے نہیں ماننا. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن آف پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں.
یہ حکومت الیکشن کمیشن پہ حملے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو وزیر ہمارا الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے اختیار چھینا چاہتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اپنا اختیار استعمال کرو, نااہل کرو ہر وہ شخص جنہوں نے ہمارا الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے. جنہوں نے الیکشن کمیشن میں حملہ کیا, ان کا مطالبہ منظور ہو گیا چوہدری صاحب, اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس ایشو کر دیا ہے. آج اجلاس ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے اس کی صدارت کی, اور جو الزامات لگائے گئے وہ زیر بحث آئے, اور الزامات کی پرزور الفاظ میں تردید کی گئی, مسترد کر دیا گیا. صدر پاکستان اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے اس پر ان سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا. فواد چودھری کی طرف سے بریفنگ کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر جن الفاظ اور الزام تراشی کی گئی, اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں وزراء کو نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ اس سلسلے میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا, اور دفتر کو حکم دیا گیا کہ وہ ایوان صدر اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی اور پریس بریفنگ سے متعلق تمام ریکارڈ مرتب کر کے مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, تو معاذرہ ہی بہت آگے نہیں چلی, اور یہ لڑائی بہت آگے تک جائے گی. اور سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں, سکندر سلطان راجہ صاحب, یہ آئی بی حکومت کی پینل پہ, یعنی کہ گورنمنٹ نے نامینیٹ کیا تھا, لیڈر آف اپوزیشن نے نامینیٹ نہیں کیا تھا. تو یہ سکندری اور سلطانی دونوں کریں گے. نہیں, میرا مطلب ہے آپ ایک یعنی آپ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ میں فواد چودھری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو وہ ایگریسو کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر وزیر اعظم کہیں پھر نہیں کہے تو مطلب ہے وہ قانون کا مطلب ہے ایک اچھے سٹینڈنگ ہے ان کی. ان کا بھائی جو ہے فیصل بھی ہے وہ اچھا, وہ فراز جو ہے ان کا, انہوں نے اور جیل میں رزلٹ لیا ہے, دونوں سیٹیں بڑے کمفرٹیبلی جیتے ہیں یہ جی سیاسی طور پر. اچھا, یعنی انہیں تو حرکتیں ٹھیک جا رہے ہیں نا. وجوہات جو بھی نہیں ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کام کیا. اچھا anyway, صحیح جا رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مطلب ان کو کل میں نے براہ راست یہ بات کی ہے, یہ نہیں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, نہیں محاذ کھولنے چاہیے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے آگے اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کیا جاتا کہ جناب یہ بات اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. یعنی آپ یہ مجھے اب میں بڑا حیران ہوں اس سے. آپ کو ایک لطیفہ سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں. بریک کے بعد سنتے ہیں, پھر بریک کے بعد. چلو, ویلکم بیک ناظرین. بات پالیٹکس کی ہو رہی تھی. اب ذرا افغانستان کی صورتحال بھی بڑی دلچسپ ہے. آج ان کے افغان طالبان کے پہلے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, پہلی پریس کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ جناب ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, اور جو ملک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان ہے, چائنا ہے, قطر ہے, UAE ہے, ترکی ہے, ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور نہ ہی مطالبات مانیں گے, نہ ہی ڈکٹیشن لیں گے, اپنے طریقے سے اپنا ملک چلائیں گے اور نیا نظام لے کے آئیں گے. لیکن دوسری جانب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پنجشیر میں ابھی بھی کردار موجود ہیں, اور انریسٹ پیدا کرنے کے لیے, نئی لڑائی شروع کرنے کے لیے وہاں پہ اسرائیل, انڈیا اور کچھ دیگر طاقتیں وہ کام کر رہی ہیں. گلبدین حکمت یار صاحب سابق وزیر اعظم ہیں افغانستان کے اور حزب اسلامی کے سربراہ ہیں. انہوں نے پنجشیر کے بارے میں بتایا. ارشد شریف صاحب نے انٹرویو کیا, بہت زبردست. انہوں نے بتایا کہ کتنا اسلحہ تھا وہاں پہ اور کیسے پہنچا, ذرا سنائیے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی طالبان جو ہے وہاں پر مختلف
پنشیر میں ڈیپو لے رہے ہیں. اس میں کئی 100 ٹینکس ہے, آرٹلری ہے, B-41 ہے اور روسی جو اکوپمنٹ ہے آرمز وہ ہے. اس کے علاوہ ملینز کی تعداد میں وہاں پر آرمز اور یہ ملٹری اکوپمنٹس ہیں جو کسی بڑے ملک یا ایک بہت بڑے آرمی کے لیے کافی ہے. امریکہ جب یہاں پہ آئی تھی تو امریکہ نے پورے افغانستان کو ڈی آرم کر لیا, ان سے اسلحہ لے لیا, صرف پنشیر کو چھوڑا. امریکہ کی نئی نئی رینجرز یا ہم بھی وہاں پر گئے ہیں. تو ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوبہ صاحب کا ہے. ابھی آخری دنوں میں امریکہ کے کہنے پر ایک پنشیر کا ایک بندے کو وزیر دفاع بنایا گیا جس نے یہاں سے بہت سارے وسائل کو ادھر منتقل کر دیا اور 17 ہیلی جو ہے یہاں سے منتقل کی گئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ بہت پہلے سے یہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ وہ پنشیر سے جنگ, شرارت, فتنی, فساد کی ایک مورچے کا کام لے. یہ جیسا آپ نے سن لیا کہ باقاعدہ طور پہ پلان کیا تھا اور آگے اس کو لے کے بڑھنا تھا. اب ذرا ایک اور کریکٹر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے اسرائیل, یہودی. سنائیے جی. حالیہ اس معاملات میں فرانس کا ایک یہودی نژاد بدنام جاسوس جو ایک جیوز گروپ 300 کا ممبر ہے, وہ پنشیر میں اس شرارت کی پیچھے تھا اور وہ اسی شورائے نظار کو بھڑکا رہا تھا اور ان کو اپنی حمایت اور اپنی سپورٹ کی ایشورنس دے رہا تھا اور ان کے لیے پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف لڑے. یہ وہی بندہ ہے جس نے عراق میں بھی موجود رہا تھا, جس میں ترکی میں کرد قوم کو اکسایا تھا. اسی طرح سے سوریہ, لیبیا اور تقریباً ساری اسلامی دنیا میں جہاں پر بھی ایسی لڑائی ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ تھا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق, ترکی, شام, اس کے پیچھے بھی یہی اسرائیلی جاسوس, یہودی جاسوس تھا اور پنشیر میں بھی وہ یہی کام کر رہا تھا. اور وہاں سے اتنا اسلحہ ملا ہے کہ جو ایک ملک کی ریگولر آرمی کے پاس ہوتا ہے یہ وہاں پہ سارا جمع کیا ہوا تھا اور جس پہ ابھی کنٹرول حاصل کیا. پھر امراللہ صالح کے گھر سے سونا, گولڈ, اس کی باقاعدہ طور پہ جس کو اینٹیں کہتے ہیں وہ ملی ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈالر وہاں سے برآمد ہوا ہے. تو یہ سارے ملکوں میں تباہی بربادی کا ایک ہی نسخہ ہے کہ لوٹ مار کرو. ایسا ہی ہے. امریکہ نے کتنا پیسہ ڈمپ کیا وہاں. اور اس کے بعد یہ سارا کام ہو کیسے رہا تھا یہ بھی ذرا سن لیں. امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے, افغانستان میں وسیع بدعنوانی سے 9/11 کروڑ پتی گروپ نے جنم لیا. یعنی یہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہاں سے ٹرک چلانے والے اربوں پتی ہو گئے. امریکی ڈالرز کا افغان جمہوریت کی تباہی میں کلیدی کردار رہا. امریکن میڈیا, امریکہ 20 سال جنگ اور افغان تعمیر نو کے نام پر یومیہ 29 کروڑ ڈالر خرچ کرتا رہا. حکومت پر 2 خرب ڈالر سے زائد خرچ ہوئے. طالبان کو اس کا بوریا بستر گول کرنے میں صرف 9 دن لگے. امریکی ڈالر سے 9/11 کروڑ پتی افغان نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی کلاس نے جنم لیا. افغان نوجوان شروع میں امریکی فوجیوں کے ساتھ بطور مترجم کام کرتے رہے. امریکی فوجیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ان مترجم نوجوانوں کو امریکی حکومت کے ٹھیکے ملنا شروع ہو گئے. 5 سال تک امریکی مترجم رہنے والے حکمت اللہ نے قندھار میں امریکی اڈے کو سپلائی کے لیے ایک ٹرک سے آغاز کیا اور ترقی کرتے کرتے سپلائی ٹھیکوں سے 17 کروڑ ڈالر کمائے. امریکی فوج کی جانب سے ایسے ٹھیکوں کی ادائیگیاں بھی کی گئیں جس پر کبھی کام شروع ہوا ہی نہیں, جیسے گھوسٹ قسم کے پروگرام منصوبے. سابق امریکی عہدیدار کے مطابق افغانستان میں وسیع کرپشن کا ذمہ دار خود امریکہ ہے جو ایک ایسے ملک میں اربوں ڈالرز کا سیلاب لے آیا جس کی معیشت اسے جذب کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।